بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صحافی دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج یہاں پر تشریف لائے، اور میرے ساتھ مرزا خالد محمود جو کہ پہلے کشمیری اوریجن برٹش ممبر پارلیمنٹ ہیں اور وہاں پر کافی دفعہ وہ جیت چکے ہیں، سابق شیڈو ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت بھی ان کا بڑا نام ہے وہاں کی پالیٹکس میں، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ اور خالد صاحب کی یہ خود بھی کشمیری اوریجن ہے، لیکن یہ کشمیر کاز کے لیے ایک بڑے طویل عرصے سے، جب یہ ممبر پارلیمنٹ نہیں تھی اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ہم اکٹھے یورپین پارلیمنٹ اور دیگر جگہوں پر جا کے ہم کشمیر کے لیے بات کرتے تھے۔ تو اب جب کہ مجموعی طور پر بھی مسئلہ کشمیر ایک فیصلہ کن موڑ میں ہے، اور بھارت کی یہ کوشش ہے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ برطانیہ میں، اور ان کے لنکس پورے یورپ انٹرنیشنلی بھی ہیں، تو وہ ان کو بروئے کار لائیں، اور تاکہ ہم مل جل کے جو بھارت کی سازشیں ہیں ان کو ہم ختم کر سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہلے بھی کر رہا تھا، اور مسئلہ کشمیر کو بھی 75 ایئرز ہو چکے ہیں، لیکن بالخصوص جو نئی صورتحال پیدا ہوئی وہ 5 اگست 2019 کو، جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایپروگیٹ کیا، تو اس وقت اس نے جو مقبوضہ کشمیر کی ایک حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت سے لے کے وہ مختلف سازشوں میں وہ مصروف عمل ہے۔ اس نے پہلے وہاں کی جو مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی ہے، آبادی کا تناسب، اس کو بدلنے کی کوشش کی، اور 42 لاکھ جو انڈین ہندوز تھے ان کو فیک ڈومسائلز دیے، اور اسی طرح اس نے پھر وہاں پر ڈیلیمیٹیشنز کی، اگرچہ وہاں پہ حریت کانفرنس الیکشنز میں حصہ نہیں لیتی، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ اس وقت سازش ہے کہ وہ وہاں پر ڈیلیمیٹیشن بالخصوص جموں کے ایریے میں کر کے تو وہاں پر کوئی ہندو وزیر اعلیٰ بنائیں، تاکہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ اب یہ مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہ بے شمار اور چیزیں بھی وہاں پہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مختلف آپ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی آ رہا ہے کہ وہاں پر بستیوں کی بستیاں وہ بلڈوز کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو عرصے سے لوگ رہ رہے تھے ان کو در بدر کر رہے ہیں، اور وہی جو 42 لاکھ فیک ڈومسائلز والے ان کو آباد کریں، اور جو اوریجنلی وہاں پر لوگ رہتے تھے ان کو وہاں سے وہ نکالا جائے۔ اور اسی تسلسل میں بھارت اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ کل یعنی 22 مئی کو وہاں پر G20 کی جو کانفرنس ہے اس کی میزبانی کرے، اور اس پر ہم نے انٹرنیشنل بھی آواز اٹھائی ہے، اور میں نے خود تمام ملکوں کو بالخصوص جو یہاں ان کے سفیر ہیں ان سے ملا بھی ہوں، اور میں نے ایک لیٹر ایز پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ان کو لکھا ہے کہ وہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا اینڈ اکارڈنگ ٹو یونین ریزولوشنس، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن یہ کہتے ہیں کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو وہ ایک ڈسپیوٹیڈ وہ ٹیریٹری رہے گی، اور اس طرح وہ وہاں پہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری میں اس قسم کی کانفرنس کر کے وہ دنیا میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس پر ہم ہر فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج 21 مئی کو برطانیہ کے 20 شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کال دی ہوئی ہے، اور کل یعنی 22 کو جس روز
یہ کانفرنس ہوگی. ہم نے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کے سامنے، لندن میں برٹش پرائم منسٹر کی راشگاہ کے سامنے ڈاؤننگ اسٹریٹ، اور اسی طرح ہم نے وہ برسل میں یورپین پارلیمنٹ کے سامنے، اور جنیوا میں یو این کمیشن فار ہیومن رائٹس کے سامنے، اور دیگر پیرس میں اور دیگر بھی ہر جگہ پر ہم ان سے ان ٹچ ہیں. اور وہ بھی وہاں پر کل مظاہرے کر کے جو بھارت کی یہ کوشش ہے دنیا کو دکھانے کی یہ کانفرنس، اس میں کچھ اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ چائنا نے وہاں پر جانے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا واضح طور پر کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہم نہیں جائیں گے. اسی طرح وہ ٹرکی بھی نہیں جا رہا، انڈونیزیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے. تو اب ہم آپ کی وساطت سے اور ہم اپنے دیگر جو ہمارے چینلز ہیں ان کے ذریعے تمام ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیومن رائٹس پر یقین رکھنے والے ہیں، اور جس بڑے پیمانے پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہیں، اس میں ان کو وہاں جا کے بھارت کے جو مذموم ارادے ہیں ان کو وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور جہاں تک مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا تعلق ہے، وہ صرف میں نہیں کہہ رہا، وہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل نہیں کہہ رہی، وہ صرف ہیومن رائٹس واچ نہیں کہہ رہا، وہ یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس نے 2018 اور 2019 میں انہوں نے وہاں پہ کشمیر پر مقبوضہ کشمیر کی ہیومن رائٹس سچویشن پر رپورٹ دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر کمیشن آف انکوائری ہونا چاہیے جو کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو وہ انویسٹیگیٹ کر سکے. تو اس صورتحال میں وہاں ان ملکوں کا جانا مناسب نہیں ہے. تو ہم پھر یہ کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح حریت کانفرنس، ہماری حکومت آزاد کشمیر، میں نے ایز اے پریزیڈنٹ، مرزا خالد محمود اور ان کے 4 دیگر ممبران پارلیمنٹ بھی آئے ہوئے تھے. ہم سب نے مل کر بھی یہ اپیل کی ہے کہ ہر جگہ احتجاج ہونا چاہیے. آزاد کشمیر میں بھی مظفر آباد، امیر پور، کوٹلی، راولا کوٹ، سب جگہ باغ، ہم نے تمام جگہ اپیل کی ہے کہ اس روز مظاہرے ہونے چاہیے. اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم نے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ اس روز وہ یعنی کل 22 مئی کو وہاں پر احتجاج کریں اور یہ ثابت کریں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ہیومن رائٹس کی جو گراس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس صورت میں وہاں پر G20 کی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ ہم اپنی اسی طرح کل آزاد کشمیر کا اسمبلی کا اجلاس ہے، وہاں سے بھی ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ بلند کریں گے. تو اس طرح یہ ہم بنیادی طور پہ اس پہ ہم اپنی کوششیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ایک بات ہے کہ بھارت پہلے کہتا تھا دنیا کی بڑی جمہوریت ہے. ونس اپون اے ٹائم جب مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو تھے، لیکن مودی نے پورے بھارت کو ایکسپوز کر دیا. اب جو انٹرنیشنل اوپینین ہے وہ بھی اب ہمارے ساتھ ہے کہ نہ صرف کشمیر میں ظلم اور بربریت ہو رہا ہے، بلکہ خود بھارت میں جو منارٹیز ہیں، چاہے وہاں پر سکھ ہیں، انہوں نے اپنا ریفرینڈم رکھا ہوا تھا، کرسچنز ہیں، گورکھاز ہیں، دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. اور آپ انٹرنیشنل میڈیا، جہاں پہلے ہم بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ ساری بات آئے، لیکن اب وہ خود بخود وہاں چاہے نیو یارک ٹائمز ہے، CNN، فاکس، BBC نیوز، DW، سب لوگ وہاں پر اب یہ بات جو مودی RSS اور BJP کے عزائم ہیں اور وہاں پر جو خود انڈیا میں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کا یقینی طور پر جو نتیجہ سامنے آئے گا. اس لیے بنیادی طور پہ آج ہم یہ توجہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی دلانا چاہتے ہیں کہ یہ G20 کی جو کانفرنس ہے
یہ بھارت صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ وہاں بڑا امن ہے اور ساری صورتحال ہے، لیکن جب تک جو UN کے ریزولوشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور جب تک وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی اس وقت تک کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، میں جناب سینئر پارلیمنٹیرین برطانوی پارلیمنٹ کے جناب خالد محمود سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیرسٹر صاحب کا، چودھری سلطان محمود جو ہیں، انہوں نے میں پہلے ان کو ملا تھا 1985 میں، تو میں والد صاحب کے ساتھ وہاں ہم نے رکھی تھی ایک آسٹن یونیورسٹی ہماری ہے، وہاں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا ایک گریٹ ہال ہے جہاں میٹنگ ہوئی تھی کشمیر کے حساب سے، تو جو ہال کی کیپیسٹی ہے وہ 1000 تھی وہاں، تو اس کے اندر جو تھے کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ جو لوکل ایڈمنسٹریٹرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کیپیسٹی زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں فائر ریگولیشن کو دیکھنا پڑے گا۔ تو جب بیرسٹر صاحب آئے تو ان کے ساتھ وفد کی حساب سے کوئی 1000 اور لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو ہمارا ممبر پارلیمنٹ جو وہاں تھا روئے ہیٹزلی، وہ ڈپٹی لیڈر لیبر پارٹی کا تھا تب صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ بلکہ اندر تو نہیں ہو سکتی، تو پھر